الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کے بیائی اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام، مالک ارض و سما، خالق کائنات، خالق حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے. تمام قسم کے ہماری زبانوں سے جاری ہونے والے درود و سلام کی برسات ہمارے آقا اور مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدا و پیشوا، ہمارے امام، کائنات کے امام، جن و انس کے امام، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں، دعائیں ہوں، التجائیں ہوں
کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین مفکرین کے لیے، ائمہ دین کے لیے، کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک صحیح اور مکمل حالت کے اندر پہنچا ہے۔ یقیناً صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین، اس کے بعد یہ دین اسلام کا سلسلہ ہم تک صحیح اور مکمل اور باحفاظت پہنچا ہے، اور اس دین کی سند ہم طالب علموں سے لے کر محدثین کی صف کے اندر جاتی ہے، اور محدثین سے گزرتی ہوئی صحابہ کرام جو استقامت کے پہاڑ تھے ان کی زندگیوں تک جاتی ہے، اور صحابہ سے گزرتی ہوئی دین اسلام کی تاریخ اور ہماری سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ الہ العالمین رب العالمین تک جاتا ہے کہ یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر باضابطہ طور کے اوپر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اس دین اسلام کو ہم تک پہنچنے میں بہت زیادہ مشقتیں، راستے کے اندر بہت زیادہ رکاوٹیں حائل ہوئی تھی، اور ان رکاوٹوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کے بعد جا کے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور استقامت کا پہاڑ بن کر باطل کی چلتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑے رہے تھے، ان چند ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے فرامین مبارکہ کو اس دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اور اللہ کی سزاؤں کو فرعون کے محلات کے اندر کسی بے خوف و خطر ہو کر بجانے والی ایک خاتون جس کا نام سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا وہ ہے، کہ جس کے اوپر فرعون زمانہ نے بہت بڑے ظلم ڈھائے۔ اس کا جرم یہی تھا کہ اس نے کہا قالوا ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اور دنیا کے اندر فرعون نے اس کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑا دکھ اور بہت درد دیا، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے سیدہ آسیہ کے جسم کے اندر آگ کے ہاتھوں کے اندر میخوں کو اور کیلوں کو گاڑا گیا۔ اسی وجہ سے فرعون کو قرآن کے اندر وہ فرعون ذی الاوتاد، کہ فرعون جو میخیں گاڑنے والا تھا وہ کوئی زمین کے اندر میخیں نہیں تھا گاڑا کرتا، بلکہ وہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے جسم مبارکہ کے اندر میخوں کو اور کیلوں کو گاڑا کرتا تھا۔
اور پھر سیدہ آسیہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی، اور اللہ رب العزت نے آج تک سیدہ آسیہ کے ذکر خیر کو قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اور آگے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور فرمایا کہ جب اس کے اوپر فرعون اپنے ظلم کو توڑ رہا تھا تو وہ اس بات کا اعلان کر رہی تھی اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس نے کہا اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، فرعون جتنا بھی ظلم کرتا رہے، جتنے بھی ستم کرتا رہے، لیکن ایک ہی سوال ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، کہ میرے لیے اپنے قریب ایک گھر تعمیر کر دے جو میری بقا کے لیے اور سالمیت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور وہ گھر اللہ رب العزت نے اسی کی پکار کے اوپر فوراً تعمیر کر دیا کہ جس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے اوپر جب گئے تھے، آپ کو چند ایک لوگوں کے محلات کی زیارت کروائی گئی، سیدہ مریم کے محل کی زیارت کروائی گئی، سیدہ آسیہ کے محل کی زیارت بھی کروائی گئی، سیدنا بلال کے محلوں کی زیارت بھی کروائی گئی، سیدنا عمر بن خطاب کے محلات کی زیارت بھی کروائی گئی، سیدنا خباب بن ارد کے محلات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو اسلام کے اوپر ڈٹی رہی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے عظیم الشان محل کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا۔ کیا وجہ تھی؟ جتنی بھی مشکلات آئی، جتنی بھی تنگیاں آئی، فرعون کی بات کو نہ مانا، فرعون کی بات کو نہ مانا، بلکہ اللہ رب العزت کی بات کے اوپر ڈٹی رہی اور اسی کے اوپر قائم رہی۔ آج اسی بات کو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، تھوڑی سی سردی آئی، نماز گھر میں وضو ہوتا نہیں، وضو کی تنگیاں، پانی ٹھنڈا ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلات، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ان کے مد مقابل دیکھا جائے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان دارالکفر کے اندر رہ کر اسلامی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ان کی نسبت ان کا عمل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، وہ ایک اسلام کی روشن تاریخ بن جاتی ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، نہ سیدہ مریم کو نبیہ تھی، نہ سیدہ آسیہ کوئی نبیہ تھی، بلکہ اللہ کی نیک عورتیں تھیں۔ ایک تو بات ہوتی ہے کہ انبیاء ان کا مقام و مرتبہ تو علیحدہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نیک عورتیں تھیں، نیک خواتین تھی، اسلام کی۔ سیدہ مریم کو جتنے بھی تانے دیے گئے کہ تجھے اس گرجا گھر کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہاں پہ رہے گی، تیرے ساتھ کوئی بدکاری کر لے گا، لیکن اس نے کسی کی بات کو کچھ نہ سنا،
اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کو بیٹا دے دیا. ظاہر ہے لوگوں نے تہمتوں کے پہاڑ توڑے تھے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ لوگ سیدہ مریم کے اوپر سلامت اللہ علیہا طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے تھے. حدیث رسول کے اندر آتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کہہ رہے تھے سیدہ مریم نے فلاں شخص کے اوپر نام لے لے کر کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی ہے. چاہیے تو یہ تھا، اتنا بڑا الزام لگ رہا تھا. سیدہ مریم نے کہا کاش آج کے دن سے قبل میں مر جاتی، وہ مجھ سے بہتر تھا. جتنا میرے اوپر تان و تشنیع کو کھڑا جا رہا ہے اور تہمتوں کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، دنیا کے سامنے زندہ نہ ہوتی. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا ایک آزمائش کا سبق تھا جو امت محمدیہ کو اور پوری کائنات کو دیا گیا. انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو نہ توڑا، بلکہ کہا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اس سے پوچھ لو یہ تمہیں بتا دے گا. اور بیٹے نے بھی کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. مقصد بات کرنے کا کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اسلام کے اوپر چلتا ہے، ایمان کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے، دنیا کے اندر اگر لوگ اس کے مخالف بھی ہو جائیں، رب اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا اس کو جتنا بھی دبانا شروع کر دے، رب اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. آج ہم اس بات کا تصور اپنی زندگی کے ساتھ تو کریں کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کتنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام واقعات تو سنتے رہتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے واقعات سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کس طرح کس مشکل حالت کے اندر انہوں نے اسلام کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی چھوڑا نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، آسمان و زمین کے درمیان اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو اس آگ کے اندر جل کر گر جاتا تھا. اتنا زیادہ اس کی تپش تھی آگ کی. تیار کر کے سامنے سیدنا ابراہیم کو لایا گیا. اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، چاند ستاروں کی پوجا کا انکار چھوڑ دو، ورنہ آپ کو یہ سزا ملنے والی ہے کہ آپ کو اس تپتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جلتی ہوئی آگ کی کوئی پرواہ نہ کی، اور جب اس قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم جاری کر دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن آج میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے. آج تو اس کے لیے ایک گل و گلزار بن جانا، ایک چمنستان بن جانا، اس کے لیے ایک پھرنے والا ایک چمنستان بن کے سامنے آ جانا، اس کو جلانا نہیں ہے. اور اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے. بردن و سلام علی ابراہیم،
ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ جو بندہ اسلام کے اوپر چلتا ہے، ایمان کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی رسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، چاہے اس کو آگ کے اندر بھی پھینک دیا جائے، چاہے اس کو دریاؤں سے، پہاڑوں سے بھی گرا دیا جائے، کشتیوں کے اندر بھی گرا دیا جائے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ سامنے ہے، سید فرعون کی لونڈی کا واقعہ سامنے ہے۔ فرعون کی لونڈی، اس نے کسی عورت کو کہا، کسی عورت نے فرعون کی لونڈی سے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میرا رب اللہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کون ہے فرعون؟ اس نے کہا نہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو فرعون کو پتا چلا کہ میری لونڈی مجھے خدا ماننے سے انکار کر رہی ہے، مجھے رب ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ تو فرعون زمانہ نے ظلم کے پہاڑوں کو توڑنا شروع کر دیا اور اپنی لونڈی کے پہلی بیٹی کو ایک گرم آگ کے پانی کے اندر، گرم پانی کے اندر پھینک دیا اس کی بیٹی کو، اور سامنے اپنی لونڈی کو کھڑا کر دیا۔ فرعون کہنے لگا کہہ دے اب بھی فرعون میرا رب ہے، ورنہ تیرے 4 اور بچے باقی ہیں، ایک ایک کر کے میں سب کو اسی آگ، اسی گرم پانی کے کڑاہے کے اندر پھینک دوں گا۔ ایک کو پھینکا، کوئی اثر نہ پڑا، کہنے لگی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے بچے کو پھینکا، کوئی اثر نہ پڑا، تیسرے کو پھینکا، چھوٹے سے معصوم سے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، فرعون کی لونڈی نے ہاتھ سے کھینچا، دل کے اوپر چوٹ لگی، لیکن اپنے دل کو سنبھالا اور کہا ربی اللہ الذی خلق السماوات والارض وخلقنا، ہمارا رب تو وہ رب ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس بچے کو بھی آگ کے اندر، کڑاہے کے اندر، پانی کے گرم پانی کے کڑاہے کے اندر پھینک دیا، جھلس کر رہ گئے۔ 5 بچوں کو جلا دیا گیا، کہا اب تیری باری ہے، تجھے برہنہ کر کے اس آگ کے کڑاہے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، ذرا دل کو تسلی ملی، ذرا دل کو تسلی ملی، کہنے لگی پھر ربی اللہ الذی خلق السماوات والارض، میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور ہم کو بنایا ہے۔ فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، اپنے مشیروں کو حکم دیا، وزیروں کو حکم دیا، نوکروں چاکروں کو حکم دیا کہ اس کو برہنہ کر کے اسی آگ کے کڑاہے کے اندر، گرم پانی کے اندر پھینک دیا جائے۔ لونڈی کو برہنہ کر کے پھینک دیا گیا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کی رات آسمان کی سیر کروائی گئی تھی، میں نے فرعون کی لونڈی کا محل سیدہ عائشہ کے محل کے ساتھ دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصحاب الاخدود کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک جادوگر تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اپنے جادو کا جو علم ہے وہ اس ہماری سلطنت کے ذہین و فطین بچے کو دے دیا جائے تاکہ آپ کے علم، آپ کا جادو کا علم ضائع نہ ہو جائے، رائگاں نہ ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
سلطنت کے ذہین و فتین بچے کی تلاش کی گئی، ڈھونڈا گیا۔ ڈھونڈنے کے اوپر اس شہر کا، اس کی سلطنت کا، بادشاہ کی سلطنت کا ذہین و فتین بچہ ملا۔ جس وقت وہ بچہ مل گیا، بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے صبح کو رات کو اس جادوگر کے پاس جانا ہے، بوڑھے جادوگر کے پاس جا کر علم جادوئی کو سیکھنا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، صبح شام جا رہا ہے۔ راستے کے اندر اس کو ایک عیسائیت اس وقت عروج پہ تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پہ ایک راہبر جو اللہ کا ولی تھا اور یہ اللہ میں سے تھا، عیسائیت کے اوپر چلنے والا تھا، کفر کے اوپر چلنے والا نہیں تھا، وہ راستے کے اندر مل گیا۔ تو اس ذہین و فتین بچے نے اس کے پاس بھی وقت دینا شروع کر دیا۔ پاس اس جادوگر کے پاس لیٹ جانا، اس جادوگر نے پوچھنا کہ لیٹ کیوں آیا ہے؟ بچہ کہہ دیتا تھا کہ گھر سے آج لیٹ آیا ہوں۔ جب گھر آتا تھا تو گھر والوں کو یہ کہہ دیتا تھا کہ آج مجھے جادوگر کے پاس سے لیٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس نے جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا اور راہبر کے پاس بھی جاتا رہا۔ جس وقت اس نے جادوگر کے علم کو سیکھ لیا، جادوگر کے علم کو مکمل کر لیا، تو اس نے جادوگری کو، ساری جادوگری کو ٹھکرا دیا اور اس کا رد کر دیا۔ اس سلطنت کے بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے بلایا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سفر کے اوپر جا رہا تھا کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑی بلا راستے میں حائل ہو چکی تھی، شیطان آ چکا تھا راستے کے اندر۔ اس نے کہا اس بوڑھے جادوگر کو بلایا جائے کہ اس بلا کو راستے کے اندر سے ختم کر دے، ٹال دے۔ اس بوڑھے جادوگر کو بلایا گیا، بوڑھے جادوگر نے بڑا زور لگا لیا۔ بادشاہ کہنے لگا اب یہ جادوگر کے پاس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا جادو کا علم ختم ہو چکا ہے، لہذا جس بچے کو جادو سکھایا گیا ہے اس بچے کو بلایا جائے اور وہ اس بلا کو راستے سے ہٹا دے گا۔ اب بچے کو بلایا گیا، بچے نے جو جادو سیکھا تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ جادو سے نہیں ہٹے گی، میں ایک کلمہ اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر پڑھتا ہوں اور پٹی پھینکتا ہوں، یہ خود بخود راستے کے اندر سے ہٹ جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون سا کلمہ ہے؟ اس نے بسم اللہ پڑھی اور پٹی کے اوپر پھونک مار کے اس کے اوپر پھینکا اور شیطان تھا راستے سے ختم ہو گیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت کے لوگ اس بچے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دی اور اس بادشاہ کی سلطنت دن بہ دن ختم ہوتی چلی گئی، ٹوٹتی چلی گئی اور عیسائیت کا رواج بڑھتا چلا گیا، عیسائیت بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے اوپر بیعت کر کے اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا بادشاہ کے اپنے مشیر و وزیر بھی، نوکر و چاکر بھی اس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ان سب کے لیے ایک خندق کو کھودا، جو ایمان لائے تھے اس بچے کے اوپر ایمان لائے تھے، ان سب کے لیے ایک خندق کو کھودا، جس کو اصحاب الخدود جن کو کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو اس خندق کے اندر پھینکا گیا، اس خندق کے اندر آگ کو جلایا گیا۔ آگ کو جلانے کے بعد بادشاہ نے دربار لگایا، سارے لوگوں کو بلایا، کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا جو بندہ آج یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میری سلطنت کا انکار کرتا ہے، آج اس کو اس خندق کے اندر آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اسے جلا دیا جائے گا۔ لوگوں نے استقامت کو اپنائے رکھا اور خندق کے اندر ایک ایک کر کے ہزاروں لوگوں کو اس آگ کی خندق کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ بادشاہ نے ان کو زندہ پھینک دیا، لیکن ایمان کو اور اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج بھی اللہ رب العزت نے ان کے جو تذکرے تھے، ان کے بیانات تھے، ان کی استقامت تھی، ان کو اللہ رب العزت نے آج بھی قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا ہے۔
اور وہ تو اس وقت بھی باغات جنت کے اندر سیروں کے اندر مگن ہو گئے جنہوں نے استقامت کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کے اوپر آ جائیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ خبیب کو کافروں نے قید کر لیا تھا، قید کرنے کے بعد خبیب کو کہا گیا کہ آپ کو کل صبح صبح سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ خبیب نے کہا، خبیب کو کہا صرف آپ زبان سے یہی کلمے کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر نہیں ہے، سچے نبی نہیں ہے، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، صرف زبان سے جاری کر دو، ہم آپ کو آگ کے اندر نہیں پھینکیں گے، آپ کو سولی کے اوپر نہیں چڑھائیں گے۔ خبیب نے کہا تم نے مجھ کو سولی کے اوپر تو چڑھا دینا ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ مجھے اتنا ٹائم دے دیں کہ میں دو رکعتیں اللہ کے لیے تختہ تار کے اوپر چڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کو سجدہ کر لوں، اللہ کو یاد کر لوں۔ خبیب نے جلدی سے 2 رکعتیں پڑھی تاکہ کافر یہ نہ سمجھے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے۔ موت کے وقت سولی کے اوپر چڑھا، سولی کے قریب پہنچا، کہنے لگا لست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں اسلام کی حالت کے اندر قتل کر دیا جاؤں، اسلام کی حالت کے اندر مجھے موت آ جائے۔ خبیب کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا، لیکن استقامت کا اتنا بڑا پہاڑ تھا، استقامت کی اتنی بڑی چٹان تھی، ایمان کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کے ساتھ عقیدت کو نہیں چھوڑا، پیار کو نہیں چھوڑا، سولی کے اوپر چڑھ گیا۔ برا صاحب آئے، خبیب کی والدہ آئی، خبیب کی اولاد آئی، آگے دیکھا، کہنے لگے الفاظ کہیں تو کیا کہے، ہمارا ماں کے الفاظ تھے، ایمان والی تھی، ماں کے الفاظ تھے، کہنے لگی میرا بیٹا ہے، دنیا کے اندر بھی منبر و محراب کی زینت بنے رہا اور آج بھی کافروں کے اوپر کھڑا ہے، سولی کے تختہ تار کے اوپر کھڑا ہے، لیکن کبھی جھکا نہیں ہے، کبھی گرا نہیں ہے۔ اور آج خبیب رضی اللہ عنہ کے تذکرے آج بھی زندہ ہے۔ سیدہ زنیرہ جن کی آنکھوں کو نکال دیا گیا اور ابو جہل نے سیدہ سمیہ جن کی آنکھوں کو نکالا گیا، سیدہ زنیرہ جن کو 2 اونٹوں کو ایک اونٹ کو ایک سائیڈ میں باندھا گیا، ایک اونٹ کو ایک سائیڈ میں باندھا گیا، سیدہ زنیرہ کی ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ کی رسی کو باندھا گیا، دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری رسی کو باندھا گیا۔ سیدہ زنیرہ کو ابو جہل کہنے لگا کہ بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے، ورنہ اونٹوں کو آگے چلا دیا جائے گا اور آپ کو چیر دیا جائے گا، آپ کو درختوں کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ سیدہ زنیرہ نے کہا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، میں اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر اور اس کے فرشتوں کے اوپر اور اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آتی ہوں۔ اونٹوں سے چیر دیا گیا، لیکن ایمان کی اور استقامت کی ایسی چٹان تھی۔ اللہ نے کہا ان الذین استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جن لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، پھر اس کے اوپر غم و غصہ نہیں کیا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، قائم رہے، اور اللہ رب العزت نے کہا ان لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تخافوا، یہ لوگ نہ خوف آئیں نہ ڈریں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کہا نزلا من غفور الرحیم، جو اللہ کی استقامت کے لیے ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے خود ان لوگوں کے لیے اپنے پاس جنت کے اندر مہمان نوازی کو تیار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت حق سچ کے اوپر سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے اوپر استقامت کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ایک تو سوالات تھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایک الفاظ ایسے ہیں جو بے شمار عام ہو چکے ہیں کہ لفظ مرشد یا مرشد ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، مرشد رہنمائی کرنے والا، اور مرشد کہتے ہیں جس کی رہنمائی کی جائے. یقیناً ہماری رہنمائی کرنے والے ہمارے رسول ہیں، ہمارے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارے مرشد وہی ہیں اور مرشد بھی وہی ہیں. البتہ لفظ مرشد اگر شین کی زیر کے ساتھ ہم کہیں گے تو یہ ہم اپنے علماء کے لیے یا اسی طرح ہمیں دین کی باتیں سمجھانے والے یا دین کے اوپر جو لوگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ لفظ کہہ سکتے ہیں. لفظ مرشد کہہ سکتے ہیں، مرشد نہیں کہہ سکتے. مرشد تو کہتے ہیں ہدایت یافتہ. مرشد یہ صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حقیقی ہدایت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو معصوم عن الخطا تھی، جو معصوم تھی، گناہوں سے پاک تھی، وہ ذات تھی. اس کے علاوہ ہم اپنے علماء کو یا اسی طرح وعظاء کو یا ہمیں دین کے اوپر چلانے والے، دین کی صرف اس کے رہنمائی کرنے والے اس شخص کو، اس عالم دین کو ہم مرشد کہہ سکتے ہیں، مرشد نہیں کہہ سکتے. ایک اور سوال تھا کہ بیوہ عورت کی عدت اور طلاق یافتہ عورت کی عدت، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک ساتھی ہے کو پوچھا تھا. بیوہ عورت کی جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض یعنی 3 ماہ ہے. 3 ماہ تک اگر وہ عورت حاملہ ہے یعنی جس کو طلاق دے دی گئی ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، اور عدت کے دوران نکاح نہیں کیا جا سکتا. عدت کے دوران نہ ہی نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے پیغام کو قبول کر سکتی ہے. عدت کے بعد بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو ان کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے نکاح، اور جو کنواری ہوتی ہے اس کے لیے ولی کی اجازت تو اس کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی خاموشی، کنواری کی خاموشی اس کی ہاں کے اندر تسلیم کی جاتی ہے اور اس سے مشورہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.